مریم، حضرت مریم علیہ السلام 30 بار ان کا نام آیا ہے، 30 بار قرآن مجید میں. کسی عورت کو اتنا مینشن نہیں کیا گیا، اور یہ وہ عورت ہے جو اکیلی بیت لہم کے شہر میں، یہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت لہم کہتے ہیں اس کو عربی میں، بیت لہم یعنی کہ بیت کہتے ہیں گھر کو، لہم آپ کو پتہ ہے میٹ کو کہتے ہیں، تو ہاؤس آف میٹ یہ اس شہر کا نام تھا، اور بیت لہم یہ اس کو جو ہے ارمک لینگویج میں کہتے ہیں. تو بیت لہم کو ابھی بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے، اس کی پوری تاریخ ہے. تو یہ وہ خاتون ہے، عظیم خاتون، جو اکیلی ایک درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کو برتھ دے رہی تھی، اور بہت ہی مشکل کٹھن ٹائم سے گزری تھی، اور جنہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا، بڑے را ایموشنز ہیں ہیومن ایموشن اس سورہ میں انسانوں کے، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کاش میں ایک ایسی چیز ہوتی جس کا ذکر بھی نہ ہوتا اور کاش میں ختم ہی ہو جاتی. یہ الفاظ بھی ان کے منہ سے نکلے، بہت را ہیومن ایموشنز ہیں. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو اتنا درجہ دے گا، اتنا درجہ دے گا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بات کی جانے والی خاتون بن جائیں گی. یعنی دس از امیزنگ. کیسی کیسی مثالیں اللہ رب العالمین قرآن میں پیش کرتے ہیں. یعنی حضرت مریم کا تذکرہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے when it comes to females, when it comes to women. اور کرسچینٹی اور اسلام، ان دونوں مذاہب میں اتنا درجہ ہے مریم علیہ السلام کا. کرسچنز تو خیر دوسری سائڈ پہ چلے گئے، لیکن بتانے کا مقصد کہ جو سٹیٹس اللہ نے حضرت مریم کو دیا ہے، جیسے میں نے کہا 30 بار ان کا نام موجود ہے. ایون عیسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی بار قرآن میں موجود نہیں ہے. اور اتنا سٹیٹس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں مخاطب کیا تو کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم. اللہ اکبر. اتنی محبت اور اتنا مینشن مریم علیہ السلام کا. تو دس از ہاؤ اللہ رب العالمین کمپنسیٹس. اگر اللہ کسی مشکل سے گزارتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کوئی آزمائش لیتا ہے، تو ریسٹ ایشورڈ اللہ الشکور ہے. الشکور یعنی موسٹ اپریشیٹو. جو ریٹرن اللہ دیتا ہے، جو ایکنالجمنٹ اللہ دیتا ہے، جب انسان سبمٹ کر دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اللہ کی خاطر، پی جاتا ہے، صبر جمیل کرتا ہے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا، تو پھر ریٹرن اتنا امیزنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ جنریشنز کا تذکرہ جاری کر دیتا ہے. تو بہرحال اس میں سورہ میں مختلف جو اسپیسیفک فیچرز ہیں، سب سے پہلا تو یہ کہ اس میں بہت را ہیومن ایموشنز ہیں. یعنی اس میں آپ کو زکریا علیہ السلام کے بہت را سے مراد ہے کہ بڑے نیچرل جو انسانی جذبات ہیں وہ نظر آئیں گے. اور اس کے بعد آپ کو مریم علیہ السلام کے بڑے را انسانی جذبات نظر آئیں گے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے انسانوں کو؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے قرآن میں ان لوگوں کی سٹوریز بتا کے، ان کے جملے بتا کے، ان کے ڈائلاگز بتا کے، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارے جذبات کی قدر ہے. یہ ہے مقصد بتانا. اور اللہ رب العالمین سنتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کچھ ایسا جملہ بھی کہہ دیتا ہے جو نارملی وہ شاید نہ کہے، تو اللہ رب العالمین قدر کرتا ہے ایون ان جملوں کی بھی. اللہ کو پتہ ہے انسان کس مشکل سے گزرتا ہے. تو یہ ایک بہت کمال کا مقصد ان سٹوریز سے پتہ لگتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ سٹوری دیکھیں، اس میں ان کے بھی بہت را ایموشنز نظر آتے ہیں، بہت ہی نیچرل جذبات ان کے نظر آتے ہیں کہ کس طرح ان کو ڈر بھی لگا. آپ دیکھیں جب وہ اژدہا بنا تو وہ ڈر گئے ایک دم سے. اب ڈر ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. جو انسان ڈرتا ہے وہ نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، وہ غصے بھی ہوتے تھے، انہیں غصہ بھی چڑھا. یہ بھی اللہ نے باقاعدہ مینشن کیا کہ انہیں جب غصہ چڑھا، وہ جب نیچے اترے کوہ طور سے، تو غصے کا بھی مینشنڈ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا رونا بھی موجود ہے. کس طرح انہوں نے کونے میں جا کے وہ دعا کی ہوگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اتنے کمال کے ایموشنز قرآن مجید میں مینشنڈ ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ جذبات میں نے بنائے ہیں، اور میں تمہارے ایک ایک جذبے کو جانتا ہوں، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دماغوں میں ہے، جو تم اکیلے میں روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اسٹرگل کرتے ہو، ایک ایک چیز کی قدر ہے. تو ایک تو وہ جذبات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کچھ دیر میں. دوسرا ایک اور اسپیسیفک فیچر اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کا کمال نظر آتا ہے کہ جن کو اللہ عزت دینا چاہے، جن کا سٹیٹس اللہ بڑھانا چاہے، پوری دنیا جمع ہو جائے اس سٹیٹس کو روکنے کے لیے روک نہیں سکتی. یعنی مریم علیہ السلام کو کوئی کسر اس قوم نے، ان بدبختوں نے نہیں چھوڑی الزام لگانے کی. اور بہت گھنونا الزام لگایا تھا، بہت بڑا الزام تھا مریم علیہ السلام پر، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام تھا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے، اس دور کے کنگ کو بہت زیادہ ورگلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارو. اور کرسچینٹی میں تو ہے نا کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن آپ کو کلیئرلی پتا ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. قرآن مجید میں ہے کلیئر، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس سورہ میں.
یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ان کو برائب کرنے کی، ان کے پیچھے پروسٹیٹیوٹس لگانے کی. یعنی یہ ہمیں سٹوری ملتی ہے نا کہ عورتیں ورگلایا کرتی تھی انہیں، اور طرح طرح سے ان کو ورگلایا گیا، لیکن کس طرح اللہ نے انہیں ایک سٹیٹس دینا تھا تو اللہ رب العالمین کا پلان کامیاب ہوا. اسی طرح زکریا علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں تھے، بیوی بانج تھی، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس ریز کیا اور ایک ایسا بیٹا دیا یحییٰ، جو آج تک دنیا میں یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا. اسی سورہ میں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ نام ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا، یحییٰ. یہ بیسیکلی حیات سے نکلا ہے، زندگی سے. ٹھیک ہے. اینی وے، تو ایک تو اس سورہ میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کا سٹیٹس بڑھانا تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ اپنے محسنین نیک بندوں کا سٹیٹس ریز کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا نہ کرے. تیسرا بہت ہی زبردست یونیک فیچر، وہ بہت امیزنگ ہے. اس سٹوری میں جتنے کریکٹرز ہیں، میں آپ کو ان کریکٹرز کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جن کو مینشن کیا گیا ہے، اس میں کون کون ہے؟ عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد. ٹھیک ہے. اور یہ نبی نہیں تھے. آل عمران پوری سورہ ان کے نام پہ ہے، اتنا اللہ نے ان کو سٹیٹس دیا. عمران کا تذکرہ ہے. حنا انڈائریکٹ تذکرہ ہے. حنا کون تھی؟ مریم علیہ السلام کی والدہ، بہت پیارا نام ہے. اسی طرح مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ میں. اسی طرح زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس سورہ میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تھوڑا آگے چل کے 45 آیا آن ورڈ. ان سارے لوگوں میں ایک کامنالٹی ہے. کیا کامنالٹی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ ان سب میں ایک کامنالٹی ہے. جی ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عمران اور حنا، سب میں ایک کامنالٹی ہے. وہ یہ کہ میریکل آف برتھ. دس از دی کامنالٹی، میریکل آف برتھ. جو لوگ بے اولادی کا شکار ہیں، آج کے دور میں بہت بے اولادی بڑھ چکی ہے، ان کے لیے بہت ہوپ ہے ان کی سٹوریز میں. حنا اور عمران کو اولاد نہیں ہو رہی تھی بہت عرصے سے. ٹھیک ہے. ان کا بھی یہی ایشو تھا. اور پھر حنا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، اور انہوں نے بیٹے کی خواہش کی، کیونکہ ٹیکنیکلی شی وانٹیڈ ہر چائلڈ ٹو سرو دا دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ چاہتی تھی کہ ان کا جو بچہ ہے یا جو بھی اولاد اللہ دے گا اس کو وہ وقف کریں گے اللہ کی راہ میں. تو بیٹے کی خواہش بیسیکلی اس لیے تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ذرا اور انداز میں اور کھلے انداز میں سوسائٹی کو سرو کر سکتا ہے. اینی وے، تو یہ انہوں نے خواہش ظاہر کی اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیسکلی ایک ویژن دے رہا ہے ان کی دعاؤں میں. وہ ویژن یہ ہے کہ دیکھیں اولاد مانگنی کیوں ہے، یہ سیکھو. حضرت حنا نے بھی جب دعا کی تو کیا واسطہ اللہ کو دیا کہ اے اللہ میں ایسی اولاد چاہتی ہوں جو آگے آپ کے دین کو زندہ رکھے، جو گڈنس کے کام کو جاری رکھے. یہ واسطہ بڑا کمال کا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے زکریا علیہ السلام نے کیا اللہ کو کہا کہ اے اللہ میں ایک وارث مانگتا ہوں آپ سے، اور مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں میرے بعد آپ کا کام نہ رک جائے، کہیں میرے بعد جو ہے وہ اچھائی نہ رک جائے. تو ایسا نہ ہو کہ اچھے لوگ آنا بند ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک جنریشن خراب ہو جائے. تو یہ واسطہ دے کر انہوں نے دعا کی تھی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہی واسطہ دیا تھا. تو ایک تو اللہ ہمیں ان کی سٹوری سے یہ باور کروا رہا ہے کہ اولاد چاہیے کیوں ہے. اس میں بہت غور کرو. دیکھیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اٹ از انڈرسٹینڈیبل. بچے پیارے ہوتے ہیں، بچے رونق ہوتے ہیں گھر کی، بچے بزرگوں کی میڈیسن ہوتے ہیں. باقاعدہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، وہ بچوں کو کھلائیں گے، خوش رہیں گے ماشاءاللہ، ان کی پراپر میڈیسن ہوگی. لیکن ان سب سے بڑھ کے ایک اور ویژن بھی ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے بچے دے جو نیکی کے کام کو جاری رکھیں، اور جو نیک بنے، اور جن کے تھرو لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں. تو یہ کامنالٹی ان تمام لوگوں میں نظر آتی کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. آپ دیکھیں عمران السلام جب انہیں اولاد ہوئی تو روایات میں آتا ہے، سٹوریز میں آتا ہے کہ عمران جو ہے وہ چل بسے، مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ چل بسے. تو حنا کو جب اولاد ہوئی تو حنا نے جب بیٹی دیکھی تو انہوں نے پھر اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں اسی کو وقف کروں گی. یعنی انہوں نے قبول کیا. بیٹی بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور دیکھیں یہ اللہ سٹیریوٹائپ بریک کر رہے ہیں. قرآن مجید نے لوگوں کے ذہن کھولے. آج ویسٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ انلائٹنمنٹ دنیا کو ویسٹ نے دیا، جبکہ آپ ہسٹری میں جائیں تو قرآن نے انلائٹنمنٹ دی ہے. جتنے نبی آئے تھے انہوں نے انلائٹنمنٹ دی ہے لوگوں کو. یعنی انہوں نے دیکھیں اللہ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ عورت بھی بہت بڑی فورس ہوتی ہے، بہت بڑی فورس ہوتی ہے، اور اللہ کام لینا چاہے تو عورتوں سے بھی لے لیتا ہے.